ساتھیو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگانہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کی محبتیں دیکھتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے رابطہ رہے۔ آج میں ایک شگفتہ سا مضمون جو پیش کر رہا ہوں وہ میری کتاب ایک نہیں چار اس میں شامل ہے۔ مضمون کا عنوان ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر ہم لوگوں کے ڈر سے کوئی باتیں نہیں کرتے، تو لوگ کیا کہیں گے یہ عنوان ہے۔ تو مضمون پیش خدمت ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کار میں اے سی یعنی ایئر کنڈیشن کی سہولت ہونا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ سخت گرمی میں میاں بیوی اپنے بچوں سمیت کسی دعوت پہ جا رہے تھے۔ دونوں کو شوق تھا کہ وہ اپنی موجودہ اوقات سے بڑے نظر آئیں۔ گاڑی میں بیٹھے تو بچوں کی تعداد پوری کرنے یعنی گن لینے کے بعد شوہر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ بیوی بولی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی گاڑی کے سارے شیشے تو کھلے ہیں۔ وہ بولا کہ بھلیے لوگ کے وہ تو ضروری ہے، اتنی گرمی ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ بیگم غصے سے بولی ہوا کو مارو گولی، بس شیشے اوپر چڑھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو ایسا کروں گا تو بچوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ وہ کہتی تم فکر نہ کرو، بچوں کا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہنا جی دیکھو کار میں اے سی تو ہے نہیں، گھٹن ہو جائے گی۔ میں جو کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوتا، ایک تو تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ شیشے بند نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی کار میں اے سی نہیں ہے۔ یوں لوگوں کے ڈر سے یا پھر لوگوں پر اپنی جھوٹی ڈاک بٹھانے کے لیے وہ بیگم صاحبہ گھٹن برداشت کرنے کو بھی تیار تھیں۔ یہ کسی ایک بندے کا المیہ نہیں ہے، ہم میں سے اکثر میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ ہر وقت ہر بات یہی خوف رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہمیں کار بھی دی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ سائیکل چلانے کے مزے بھی لیں اور یوں ورزش بھی ہو جائے۔ جب کبھی کہیں دوستوں میں یا کسی چھوٹے بڑے مجمع میں بیٹھیں گے تو چین کے لوگوں کی اس طرح سے تعریف کریں گے واہ بھائی واہ کیا قوم ہے کہ اپنی صحت کی خاطر سائیکلوں پر دفتر جاتے ہیں۔ یوں انرجی کی بچت بھی ہو جاتی ہے کہ بغیر پیٹرول کے وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچ جاتے ہیں، اور مزید برآں یہ کہ ان کی ہلکی پھلکی بلکہ دفتر دور ہو تو بھاری بھرکم بھی کہہ لیجئے ورزش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اکثر چینی سمارٹ ہوتے ہیں اور عمر چور بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اصل عمر سے کہیں نوجوان دکھائی دیتے ہیں، بلکہ دوسرے ملک سے آنے والے کبھی دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ یہی وتیرہ جاپان اور کئی دوسرے ملکوں کے رہائشیوں نے اپنایا ہوا ہے، مگر ہم سائیکل کی سواری کرتے جھجکیں گے۔ ایک تو ہم اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر لوگ بھی ماشاءاللہ چپ رہنے والے نہیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، ورنہ انہیں خود بد ہضمی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جیسے بہت سے لوگ جب کوئی بات ان کے منہ میں آئی ہو تو اسے ضبط نہیں کر سکتے اور کوئی بات پچا نہیں سکتے، فوراً پوچھنے لگیں گے خیر تو ہے، آج سائیکل پہ کیوں؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ کیا گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ یار تو بڑا کنجوس ہے، پیٹرول کا خرچہ بچاتا پھرتا ہے۔ کوئی اور خیر تو ہے، گاڑی کا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی اور کہے گا کوئی گاڑی مانگ کے لے گیا یار۔ ایک اور کہے گا یار کل تک تو ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ ایک اور کہے گا دیکھ یار شرم کر، گاڑی گھر میں کھڑی ہے اور تم سائیکل پر پھر رہے ہو۔ ایک اور کہے گا کہ آخر بچت کی بھی حد ہوتی ہے، کیا تم گاڑی اس وقت نکالو گے جب لوگوں پہ امپریشن ڈالنا ہوگا؟ غرض جتنے منہ اس سے بڑھ کر زیادہ باتیں، جتنے منہ اس سے بڑھ کر زیادہ باتیں، اور انہی لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ڈرتے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے جو ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر اچھے عہدے پر ہیں اور کہیں سے گزرتے ہوئے گول گپے والا نظر آ جاتا ہے، ہم اس کی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے گول گپے
کھانے کا مزہ لینا چاہتے ہیں لیکن ہم جھجکیں گے. ہمیں ایسے میں وہ منظر یاد آئے گا جب گول گپے کھاتے ہوئے اس کا مزیدار نمکین پانی منہ سے اوپر ناک میں چڑھ جاتا ہے. ہم وہ منظر یاد کر کے ہنسیں گے مگر وہاں کھڑے ہونے سے اجتناب کریں گے. ہم کلفی والے کی ریہڑی پر کھڑے ہو کے کھوئے ملائی والی کلفی کھانا چاہ رہے ہوں گے. ہم پاپڑ کرارے کا مزہ لینا چاہ رہے ہوں گے. ہم برف کے رنگین گولوں کی مٹھاس ٹھنڈک اپنے گلے میں محسوس کر رہے ہوں گے، محض اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم سرے عام کھڑے ہو کر یہ پسندیدہ چیزیں کھانے کی حرکت سے باز رہیں گے. ہم اگر گول گپے، کلفیاں، پاپڑ کرارے یا برف کے گولے یا پھر شکرکندی ریہڑی والے سے منگوا کر دفتر میں بڑی شان و شوکت سے کھا رہے ہوں گے، لیکن اس میں وہ مزہ اور وہ لذت کہاں جو وہاں کھڑے ہو کر ریہڑی والے کے ساتھ گپ شپ لگا کر مزہ آنا تھا. تندور کے اوپر بیٹھ کر تندور سے برآمد ہوتی گرم گرم روٹیاں کھانے کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور بیٹھ کے کھانے کا بھلا کیسے حاصل ہوگا. سامعین محترم، ہم بڑی بڑی خوشیوں کی تلاش میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. ہم بڑی بڑی خوشیوں کی تلاش میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں وہی بڑی بڑی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں. شاید ہم میں اعتماد کی کمی ہے کہ ہم ہر بات پر محض اس لیے جھجکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو جھجک کیسی؟ کسی نے خوب کہا تھا، دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دے جو کہتی ہے. دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دے جو کہتی ہے. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو یہ میرا مضمون بہت پسند آیا ہوگا. اسے لائک اور شیئر کیجئے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ خوبصورت چینل جو ہے وہ جوائن نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. خوش رہیں، آباد رہیں. والسلام.